نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرمائے۔ مجھے کافی عرصے کے بعد گھر دو روزے رکھنے کا اور ایک کھولنے کا موقع ملا، کل اور پرسوں، کیونکہ یوزلی پچھلے سالوں کے اندر روٹین یہی ہوا کرتی تھی کہ میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہیں لندن میں ہی قیام ہوتا اور پورا رمضان اسی طرح سے گزر جایا کرتا تھا، مگر الحمدللہ ابھی ایک معمول ہے کہ میں واپس جاتا ہوں، اور پھر درمیان میں ایک وقفہ بھی تھا، تو الحمدللہ بڑا اچھے طریقے کے ساتھ رمضان المبارک کی جو ایک برکات یقیناً وہ تو ہوتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ بچوں نے ماشاءاللہ خود اپنے شوق سے انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور پھر ان کے ساتھ صبح سحری اور افطار کرنے کا ایک اپنا ہی لطف آیا۔ اللہ رب العزت آپ سب کے بھی بچوں کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کی موجودہ اور آئندہ آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ آسانی کے ساتھ، بچوں پہ زور ڈال کے نہیں، بچوں کو مجبور کر کے نہیں، بلکہ ان کے سامنے ذکر کرتے رہیں کہ روزوں کی عظمت یہ ہے، روزوں کی برکات یہ ہیں، تو ان کا ذہن اس طرح سے بن جاتا ہے، جب وہ والدین کو دیکھتے ہیں، جب وہ گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں، تو خود ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس ماحول کے اندر اگر آپ بچوں کو مجبور کر کے روزہ رکھوائیں گے بھی تو وہ اس کے فوائد کے بجائے آگے چل کے بسا اوقات نقصانات سامنے آتے ہیں، تو اس کے بجائے آپ ان کے ذہنوں کے اندر ایک محبت پیدا کر دیں، ایک شوق پیدا کر دیں، ایک گھر کے اندر ایسا انوائرمنٹ ہو جائے کہ بچے خود چاہیں، تو یقیناً اس سے بچوں کو بھی ایک رمضان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ایک تعلق کی مضبوطی کا موقع ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً وہ جو گھر کی اندر جو برکات ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، ان کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اضافہ ہوگا۔ اور ماشاءاللہ اکثر گھروں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچوں کا بھی شوق ہوتا ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب سحری کے لیے والدین اٹھ رہے ہیں اور ایک افطار کے وقت ایک خاص طور پہ اہتمام کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی صرف ایسا نہیں کہ صرف کھانے پینے کے لیے وہاں پہ موجود ہوں، بلکہ وہ سحری کے لیے اٹھ کے سحری بھی کریں اور افطار کی بھی اس برکت کے اندر شامل ہوں، اور خاص طور پہ ویکینڈ کے اوپر جب ایسا موقع ملے تو یقیناً ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور بچوں کی بھی اس طرف توجہ دلانے چاہیے۔ اللہ رب العزت سب کے بچوں کو سلامت بھی رکھے، اور ان کے دلوں کے اندر ایمان اور اسلام کی محبت کے اندر اللہ کے مزید اضافہ فرمائے۔ جو آیت مبارکہ، جو مختصر سی سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ 30ویں پارے کی سورۃ العصر، اس کے بارے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن حکیم میں اور کوئی سورت اور کوئی آیت نازل نہ ہوتی تو یہی ایک سورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی، لکفت الناس، یہی ایک سورت لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ بھی معمول تھا کہ جب وہ آپس میں ملا کرتے، بات چیت ہوتی، اور جب وہ آخر میں ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتے تو ایک دوسرے کو یہ سورہ سنا لیا کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت مبارکہ کے اندر اسلام کا ایک پورا تصور موجود ہے اور انسان کو اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے والعصر سے، قسم ہے زمانے کی۔ کون سے زمانے کی قسم ہے؟ وہ رب تعالیٰ تو ویسے بھی کچھ ارشاد فرما دے تو اس کی ہر بات بلا ریب ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر وہ قسم فرما رہا ہو تو اس بات کی عظمت، اس کی اہمیت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے قسم کھائی کہ قسم ہے زمانے کی۔ اب اس سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ مفسرین نے مختلف اس کی تشریحات فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کا زمانہ مراد ہے، کیونکہ ویسا زمانہ تاریخ انسانیت نے نہ پہلے کبھی دیکھا نہ پھر کبھی کوئی آئے گا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو بکر آتے ہیں تو صدیق اکبر بن کے لوٹتے ہیں، عمر آتے ہیں تو فاروق اعظم بن کے لوٹتے ہیں، عثمان آتے ہیں تو ذو النورین بن کے لوٹتے ہیں، اور علی آتے ہیں تو شیر خدا بن کے، علی المرتضیٰ بن کے واپس لوٹتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ایک شخص آ کر صرف ایمان کی حالت میں آپ کا دیدار کر لیتا ہے۔ اب یہی اس کا ایک ایسا عمل ہے کہ بعد آنے والے چاہے وہ ان کی ساری زندگی شب و روز عبادات کے اندر گزرتے ہوں، اس ایک عمل کے برابر بھی ان کی وہ ساری زندگی کے اعمال نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس زمانے مبارک کی اپنی برکات اور اپنی اہمیت ہے۔ تو ایک اس کی تشریح یہ ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کا زمانہ ہے، اور دوسرا اس سے مراد ہے والعصر سے، عصر کے وقت کی قسم۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں پر نمازوں کی تلقین فرمائی اور ان کی ادا کرنے کی ترغیب دلائی، حکم دیا، اور پھر ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی ہے۔ تو فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ کی۔ اب اس صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز سے کون سی مراد ہے؟ مختلف اس کی بھی تشریحات ہیں، مگر زیادہ موقف مفسرین کا یہی ہے کہ اس سے مراد صلاۃ العصر ہے، عصر کی نماز ہے۔ تو عصر کے وقت کی قسم کھانے کی توجیہات اور وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو وہ تمام لوگ جو اپنے دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے کام کاج پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے یہ عصر کا وقت آتا ہے اور شام کا وقت آنا شروع ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ لوگ اپنی دکانوں کو بند کر کے گھروں کو لوٹنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ایک عمومی کسٹم یہی ہوا کرتا ہے۔ تو عصر کے وقت کی قسم کھانے کے اندر انسان کی توجہ اس بات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ اے بندہ خدا، جیسے وہ شخص کہ جو اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، جس نے دن بھر محنت کی ہے، جب وہ وقت عصر اپنی دکان کو بند کر کے اب واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے تو اگر تو اس نے محنت کی ہے تو بڑے اطمینان کے ساتھ گھر کو لوٹے گا کہ میں نے کچھ کمایا ہے، کچھ اپنے بچوں کے لیے خرید کے لے جا رہا ہوں، ان کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ رقم ہے، بیوی بچوں کو کچھ دینے کے لیے کچھ میرے ہاتھ میں موجود ہے، تو اطمینان کے ساتھ واپس لوٹ رہا ہوتا ہے۔ اور اگر دن بھر وہ گپوں کے اندر اور ادھر ادھر مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے کام کاج کے بجائے وہ ادھر ادھر منہ مارتا پھرے اور پورا دن ایسے ہی واہیات کے اندر گزر جائے، فضول کاموں کے اندر گزر جائے، تو اب جب وہ دکان کو بند کرنے کا وقت قریب آتا ہے تو اب اس کی پریشانی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ ابھی میں نے گھر جانا ہے، جا کے کیا جواب دوں گا؟ پھر سے بیوی، پھر سے بچے کہیں گے کہ آپ ایک اور دن ضائع کر کے آ گئے، کچھ بھی نہ کما کے لائے، دن بھر گھر سے باہر رہے اور کچھ حاصل بھی نہیں کیا، تو ایسے دکان کا کیا فائدہ، ایسے کام کا کیا فائدہ؟ تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو عصر کے وقت کی قسم کھا کے اللہ رب العزت نے انسان کی توجہ اس بات کی طرف بھی دلائی کہ اے بندہ خدا، تیری بھی زندگی کی شام ہونے والی ہے، تیری بھی زندگی کی سانسیں اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ زندگی کا سفر اختتام کو پہنچے، اس سے پہلے کہ تیری زندگی کی بھی شام ہو جائے، اے بندے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے سے قبل ایسے اعمال کر لے کہ جب تم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو تو تیری حالت یہ ہو کہ اللہ کے فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آئیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف اس طرح سے لوٹ کہ رب تجھ سے راضی ہو تو رب سے راضی ہو۔ تو وہ کیسے حاصل ہوتا ہے اس کا آگے پھر ساتھ
وضاحت فرما دی کہ ارشاد فرما ان الانسان لفی خسر، قسم کھا کے ارشاد فرما تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بزنس امپائر کھڑی کر لی ہے، میں نے کاروبار کو بہت ترقی دے دی ہے، مجھے بڑی شہرت حاصل ہو گئی ہے، میرا بڑا نام ہو گیا ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت آ گئی ہے، میرے پاس اقتدار آ گیا ہے تو میں کامیاب ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو اپنی دنیا کی محنت کرو، اپنی دنیا کی کامیابی کے لیے تگودو کرو، ضرور کرو، بھرپور کرو، مگر یہی کامیابی نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر نام کما لو، مال و متاع بنا لو، اولاد ہے، مال و دولت ہے، نام نمود ہے، شہرت ہے، بہت عالیشان محلات ہیں، نئی سے نئی گاڑیاں ہیں، دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، فقط یہی کامیابی نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، یہ انسان بھی خسارے میں رہے گا۔ کب فائدے میں آتا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر کسی کے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، اس کے پاس یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس مالی طور پہ، دنیاوی طور پہ اگر کچھ نہ بھی ہوا، یہ 4 چیزیں موجود ہے تو اللہ کی نظروں کے اندر وہ کامیابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، کہ وہ ایمان والے ہوں، عمل صالح کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کرنے والے ہوں۔ اچھا، اس میں جو پہلی چیز ہے ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کا آپس میں رشتہ ایسے ہی ہے جیسے سورج اور روشنی کا ہو، جیسے پھول اور خوشبو کا ہو۔ ایمان انسان کو عمل صالح کی ترغیب دلاتا ہے، ایمان انسان کے دل کے اندر نیک اعمال کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی عمل صالح نکھرتا چلا جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا یقین ہے کہ اس کے جتنے بھی معاملات ہیں، اس کی جتنے بھی زندگی کے کام ہیں، اس کے جو بھی معمولات ہیں، اس کا رب اس سے آگاہ ہے، اور اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات پر، آخرت پر، اس کے نبی اور رسول پر، اس کے فرشتوں پر، ملائکہ پر وہ ایمان موجود ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، میں جو بھی کر رہا ہوں وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے۔ تو یہ اعمال ہوں یا اقوال ہوں، اس کے ذہن کے اندر اللہ رب العزت پر ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ مجھے اپنے ہر ایک عمل کا جواب دینا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال پہ نظر رکھتا ہے کہ کہیں میں کوئی ایسا عمل نہ کر دوں کہ جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب بنے اور میرے لیے دنیا و آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ دل کے اندر موجود ہو تو پھر گناہوں سے بچنے کے لیے، چوری چکاری سے بچنے کے لیے آپ کو کسی CCTV کیمرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے دل کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خوبصورت واقعہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ اپنے دوران خلافت ایک مرتبہ رات کو تشریف لے جاتے ہیں لوگوں کے حال احوال دریافت کرنے کے لیے، تو گزرتے ہوئے ایک گھر کے قریب سے گزرتے ہیں آپ، تو ایک آواز کان میں پڑتی ہے، ماں بیٹی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ڈال دو تو اس سے ذرا ہماری مال کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور جب ہم بیچیں گے تو منافع کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو بیٹی آگے سے کہہ رہی ہے کہ اماں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، انہیں اگر خبر ہو گئی کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو اس کے تو بڑی سخت سزا ہوگی۔ تو ماں نے آگے سے کہا کہ اے میری بیٹی، عمر گھر کے اندر سو رہا ہے، عمر کو کیا خبر، خاموشی کے ساتھ دودھ میں پانی ملا دو، عمر گھر میں سو رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو بیٹی نے آگے سے کہا کہ اے ماں، عمر تو گھر میں سو رہے ہوں گے، کیا عمر کا خدا بھی سو رہا ہے؟ یہ وہ ایمان کا جذبہ ہے کہ جب دل کے اندر یہ ایمان کا لیول آ جاتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر اپنے رب کی معیت کا احساس جاگ اٹھتا ہے، تو پھر وہ اپنے گھر کی تنہائیوں میں ہو، وہ اپنے شاپ پہ ہو، وہ اپنے ورک پہ ہو، وہ اپنے کولیگز کے ساتھ ہو، وہ اکیلا ہو، وہ جہاں پر بھی ہو، اس کے دل کے اندر یہ رہتا ہے کہ میں نے خدا کی نافرمانی نہیں کرنی کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ تشریف لے گئے، اگلے دن انہیں بلایا اور اس بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگ لیا، اور ان کی شادی اور اسی کی اولاد کے اندر پھر آگے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو
خون، جو مال طیب، جو پاک مال ہے، جو حلال رزق ہے، یہ آگے نسلوں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، آپ کی طبیعت، آپ کی شخصیت کے اندر تقوی اور اللہ سے محبت اور خشیت اس قدر موجود تھی کہ وہ ضرب المثل لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ رات کو بیٹھے ہیں اور ایک شخص آتا ہے اور آپ کے پاس آ کر سلام کرتا ہے، دیا پاس جل رہا ہے، تو آپ اس کے سلام کے جواب دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جی کچھ آپ سے کچھ ذاتی معاملات کو ڈسکس کرنے ہیں، تو آپ نے وہ جو دیا جل رہا تھا اسے بجھا دیا۔ اس نے کہا کہ جی میں مہمان ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، تو مہمان آتے ہیں، لوگ دیے جلاتے ہیں، آپ نے جو جل رہا تھا اسے بھی بجھا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں ذاتی کام کے لیے آیا ہوں، آپ سے ذاتی بات چیت کے لیے آیا ہوں، یہ جو دیا جل رہا ہے یہ سرکاری رقم سے خریدے ہوئے تیل کے ساتھ جل رہا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ سرکاری رقم سے خریدے ہوئے تیل کو میں اپنے ذاتی مصرف کے اوپر خرچ کروں، اس لیے میں نے اسے بجھا دیا ہے۔ یہ ہے وہ ایمان جو انسان کی ساتھ ساتھ تربیت کرتا ہے، اس کے عمل کو نکھارتا ہے، اس کے عمل کے اندر خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر ہم جب ایمان کا ایک تصور اپنے ذہنوں کے اندر لاتے ہیں تو بسا اوقات اس کے ایک جہت پہ ہماری توجہ ہوتی ہے کہ ایمان ہے، ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہے، تو عمل صالح کی ایک جہت پہ سارا فوکس ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم ماشاءاللہ نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تسبیحات کر رہے ہیں، ہم قرآن حکیم کی تلاوت بڑی کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ تمام بہت اچھے اعمال ہیں، اور ان کے ساتھ جتنا زیادہ انسان وابستہ ہو اتنی ہی زیادہ برکات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ایک اور پہلو بھی ہے جو اس رمضان کے مہینے کے اندر جس کی طرف ہماری توجہ دلائی جاتی ہے، اور جس کے حوالے سے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزے دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، وہ گالم گلوچ سے باز نہیں آتا، تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں اس طرف بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم روزے سے بھی ہوں اور ساتھ کسی کی دل آزاری کا سبب بھی بن رہے ہوں، ساتھ کسی کے لیے تکلیف کا سبب بھی بن رہے ہو، اپنی زبان سے کسی کے درد کے اندر اضافے کا سبب بن رہے ہوں، کسی کی زندگی کے اندر بے سکونی کا ذریعہ بن رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مومن کون ہے، سب سے بہترین ایمان والوں میں سے سب سے بہترین ایمان کس کا ہے، تو فرمایا وہ شخص کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں، وہ سب سے زیادہ بہترین مسلمان ہے۔ اسی طرح سے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین وہ کہ جس سے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہو۔ ہماری اس طرف بسا اوقات توجہ نہیں جاتی، ہم گھروں کے اندر، گھروں کے معاملات کے اندر بسا اوقات خاوند بیوی کے ساتھ، بیوی خاوند کے ساتھ، اولاد اپنے والدین کے لیے، اب بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ روزے بھی رکھتے ہیں، بڑی تسبیحات عبادات کے معاملات کے اندر بھی بڑے پیش نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنی والدہ کے لیے دل آزاری کا سبب، ان کے لیے یعنی والدین بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، باپ ہو والدہ ہو بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں اولاد کے سامنے کہ کہیں کوئی بات ایسی کر دی تو اس نے تو آگے سے پڑ جانا ہے، اس نے تو آگے سے ایسی سنا دینی ہے کہ وہ انسان پھر مجبور ہو کے رہ جاتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات والدین کئی نیکی کے کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر اولاد کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کہنا کہ جی یہ آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے، کیا لگا ہوا ہے، اور ایسے بہت سارے میں نے دیکھا ہے۔ خاص طور پہ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں نا کہ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو اب بسا اوقات ظاہر ہے سبھی کی بات نہیں ہے، لیکن کئی ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ اب پھر وہ بچے اپنے والدین کی زندگی کے اندر ان سے مطالبہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں ذرا ہمارا حصہ دیں، اور ہم ایک بچہ ایک بیٹیوں میں سے کوئی اسی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ناراض ہو کے وہ والدین سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، بات چیت تک چھوڑ دی، کیا کہ جی ہمیں وہ 4 روپوں کے لیے 4 ٹکوں کی خاطر وہ اپنے والدین کے جو حقوق ہیں ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اور اگر والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کریں، غرباء مساکین یتامہ کی مدد کریں، کہیں پر کوئی مسجد کے لیے کہیں کسی دوسرے کام کے لیے وہ خرچ کریں، تو اولاد آگے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ یہ کدھر یہ پیسے اڑانے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ کو تو شعور ہی نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے بسا اوقات
اپنے والدین کے لیے وہ اذیت کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے جب ہم رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر جب ہم روزے رکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف بھی توجہ رہے کہ اپنے والدین کی اگر دل آزاری ہے، اگر میاں بیوی کے آپس کے اندر حقوق کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ وہ معاملات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق اللہ کو تو رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے، لیکن حقوق العباد، بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کیے جاتے کہ جب تک بندے معاف نہ کر دیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کے اندر بھی اگر کہیں کوئی کوتاہی ہے تو اسے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پاس کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی میں شامل کرتا ہوں، اس سے قبل کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی جی آپ لائیو میں بات کیجئے۔ مولانا صاحب میں نے پوچھا تھا کہ میں نے کل 100 پاؤنڈ میرے 1 پاؤنڈ دیا ہے روزہ دار رکھنے کی دیا، تو دوسرا 50 پاؤنڈ جو ہے فوڈ پر پارسل واسطے۔ اچھا، اللہ کریم آپ کو برکت عطا کرے جی، اللہ رب العزت آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اور یہ ابھی تو ہم چونکہ کویسچن آنسر کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ نے اگر کسی کو بھی دیا ہے یا دینا ہے تو اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء، آپ شامل ہوئے، اللہ رب العزت آپ کو برکات عطا فرمائے۔ اچھا جی، آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت کا ہم اہتمام کرتے ہیں، مگر اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ ان کو میں یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، تو اب زیادہ میرے لیے بہتر کیا ہے کہ میں اسے یاد کروں یا پورے قرآن حکیم کی تلاوت کروں، تو میرے لیے زیادہ بہتر کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ قرآن حکیم کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو یاد کرنا جتنا بھی ہو سکے انسان کے لیے، اور خاص طور پہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ آپ قرآن حکیم کو اپنے سینے میں محفوظ کریں، کیونکہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کو دیکھنے پر بھی اجر ہے، جس کو سننے پر بھی اجر ہے، اور پڑھنے پر اس کا یہ مقام ہے کہ ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ تو یقیناً آپ اسے یاد کرنے کی بھی کوشش کریں، اور قرآن حکیم سے وابستہ ہو جانا اور اس طرح سے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا کہ انسان اٹھتے بیٹھتے کسی نہ کسی طریقے سے اس کی تلاوت کرتا رہے، تو یہ بندہ صاحب القرآن بن جاتا ہے، صاحب القرآن، قرآن کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن روز حشر ایسے لوگوں کی سفارش کرے گا اللہ رب العزت کے ہاں کہ الہ العالمین یہ مجھ سے اپنے تعلق کو قائم رکھے رہے، اے میرے پاک پروردگار تو ان کی بخشش کر دے، ان کی مغفرت کر دے۔ تو اس طرح سے آپ جب قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اب جہاں تک یہ سوال ہے کہ دونوں میں سے کون سا افضل ہے، کس طرح سے، دیکھیں دونوں کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ آپ یقیناً یاد کریں، وقت کو ساتھ ساتھ جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس پہ بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ایک اپنے وقت کا کچھ حصہ اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں کہ جی میں نے ساتھ ساتھ ایک قرآن حکیم کی تلاوت بھی کر لینی ہے ایک دفعہ رمضان المبارک کے اس مہینے کی مناسبت سے، تو یہ بھی بہت اچھا عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے کے اندر قرآن حکیم کا ایک دور فرمایا کرتے تھے جناب سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ اور تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ قرآن حکیم کی ساتھ پوری ایک دفعہ تلاوت بھی کر لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صورتیں یاد کر رہے ہیں بے شک اسی پہ زیادہ انفسائز کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو دونوں کی برکات عطا فرمائے۔ نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے تراویح کی نیت کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارے میں کنفیوزنگ ہے تو کلیئر کرانی ہے۔ اچھا، آپ کی چونکہ ٹی وی کی آواز بھی آن ہے تو آپ سنتے رہیے، جب کال کریں تو کوشش کیا کریں کہ اس کو جو ہے وہ ذرا بند کر دیں، تو میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں تراویح کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھتے رہیے، جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ اچھا، دوسرا آپ نے اس چیز کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی، آپ نے غالباً ذکر کیا تھا کہ بچوں میں سے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو
دل آزاری کا سبب بنتے ہیں اور دل دکھانے اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو اذیت کا سبب بنتی ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو معاف تو کر دیں، ٹھیک ہے معاف کر دیا، لیکن ان کے ساتھ آپ زیادہ میل جول نہیں رکھنا چاہتے، تو کیا اس کے اندر آپ گناہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو ان بچوں کے لیے بھی یہ انتہائی بدنصیبی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ ماں باپ کا درجہ اور ماں باپ کا مقام وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے ساتھ اگلی چیز اس کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے جہاں پر یہ ذکر کیا نا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو اگلی چیز یہ ذکر کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب جب اللہ رب العزت اپنی کلام پاک کے اندر بار بار والدین کی عظمت کا تذکرہ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حدیث مبارکہ کے اندر اس کا بیان کریں، اس کے باوجود، اور پھر ایک اور اس حوالے سے بھی حدیث مبارکہ اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، مزید جو سوالات ہیں ان کے بھی ذکر کر لیتے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اور اس کی برکات اور عظمت کے ساتھ ساتھ ہم کچھ جو سوالات ہیں ان کے جوابات پہ بھی ذکر کر رہے ہیں، اور ساتھ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر جو عبادات ہیں اور جس طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے اس کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ جاری ہے۔ خاص طور پہ میں نے آج یہ عرض کیا ہے کہ جب ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھ کے اپنا ایک اہتمام کر رہے ہوتے ہیں تزکیہ قلب کے لیے اور دل کی صفائی کے لیے، جس کو تقوی اللہ رب العزت نے قرار دیا کہ اس روزوں کا جو مقصود ہے وہ ہے لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تو یہ تقوی فقط یہی نہیں ہے کہ ہم عبادات کے اندر یا نوافل کے اندر یا تسبیحات کے اندر کثرت کے ساتھ ہی اسی سے تقوی کا اظہار ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری زبان سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو تو یہ بھی تقوی کے خلاف ہے خاص طور پہ۔ اور پھر جیسے کہتے ہیں نا the charity begins at home، تو ان معاملات کے اندر بسا اوقات ہم باہر تو بڑا ہمارا مختلف رویہ ہوتا ہے، گھر کے اندر رویہ پھر مختلف ہوتا ہے، تو گھر کے اندر بھی جو رویہ ہے اس کو اسی طرح سے رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر بھی کسی کی دل آزاری نہ ہو، وہ اس طرح کا رویہ نہ ہو کہ آپ گھر کے اندر موجود ہوں تو بچے بھی اہل خانہ بھی وہ کمفرٹیبل فیل نہ کر رہے ہوں، وہ کہیں کہ جی ہر وقت گالم گلوچ، کیونکہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ہر وقت گالم گلوچ کرنے والا ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اہل خانہ ازواج مطہرات بنات مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر سب سے زیادہ مہربان تھے، اور یہی چیز ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ساتھ ساتھ شامل رکھنی چاہیے۔ اچھا، جس سوال کے حوالے سے میں ساتھ ذکر کر رہا تھا اس میں مزید بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو یہ ذکر کیا کہ بچوں میں سے اب کچھ جو بچے نافرمانی کرتے ہیں، دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، تو ان بچوں کو ضروری ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ربط رکھنا، یا پھر بس ٹھیک ہے آپ کہہ دیں جی معاف کر لیا لیکن بہت زیادہ ملنا جلنا نہ ہو، تو کیا یہ بھی کافی ہے؟ پہلی چیز تو وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی اولاد کے لیے بہت بڑی بدنصیبی اور بہت بڑی محرومی ہے کہ آپ اپنے معاملات کے اندر، آپ اپنے زندگی کی اس دوڑ کے اندر اس قدر مصروف ہو جائیں کہ اپنے والدین کو فراموش کر دیں۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے فراموش کرنا، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ہوتا ہے دل آزاری کا سبب بننا، ایسی گفتگو کرنا، ایسا لہجہ اختیار کرنا کہ وہ والدین کے جو اپنی جوانی اپنے بچوں کی خاطر اس کے اندر بہت ساری چیزیں سیکریفائز کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں، اور اس کے اندر ان کے وقت کی قربانیاں ہیں، جذبات کی قربانیاں ہیں، بہت ساری دیگر چیزیں۔ اب وہ تمام ارمان آپ اگر ان کو سکھ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم ان کے لیے دکھ، تکلیف اور اذیت کا باعث بھی نہیں بننا چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہوں، لم يقبل اللہ له صرفا ولا عدلا، اللہ رب العزت پھر اس کے نہ تو فرائض قبول کر رہا ہوتا ہے نہ نوافل قبول فرما رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں والدین کو بھی یقیناً اپنے اولاد کے حقوق کی طرف توجہ دینا چاہیے،
اور ان کے معاملات ان کے اندر ایک بیلنس کر کے ایک انصاف کے ساتھ، یقیناً والدین سے اولاد کے معاملات کے حوالے سے پوچھا جائے گا، جو ان کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں گے، مگر اولاد کو اس بات کا پھر حق نہیں ہے کہ اگر والدین وہ آپ سمجھیں کہ ان کو ویسا نہیں ہے جیسے انہیں ہونا چاہیے، تو آپ پھر جو بھی آپ چاہیں آپ کو کرنے کی اجازت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر والدین خدا نخواستہ وہ اسلام پر بھی نہ ہوں، شرک کے اندر مبتلا ہوں، تو بھی آپ ان کے شرک کے معاملات کے اندر ان کی پیروی نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بات کرنے کا انداز، ان کے ساتھ معاملات کا انداز وہ ویسا ہی ہو کہ جس کے اندر دل آزاری نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، بدتمیزی نہ ہو، بدسلوکی نہ ہو۔ تو اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اب جہاں تک بات یہ رہی کہ آپ ان بچوں میں سے اگر کسی کے ساتھ وہ زیادہ نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ جب آپ کرتے ہیں تو پھر وہ تکلیف کا اذیت بنتا ہے۔ اچھا دیکھیں، یہ اس کے اندر جو ہم یہ بات کرتے ہیں نا صلہ رحمی کے حوالے سے، تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ایک بہرحال چیز پائی جاتی ہے، ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ جی صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بالکل گھل مل کے رہیں گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ، تو تبھی صلہ رحمی ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہوتا، ہوتے ہیں رشتہ داروں کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں آپ جب بہت زیادہ قریب آتے ہیں تو نفرتیں بڑھتی ہیں، اذیت کا باعث بنتا ہے، تکلیف کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بہت سارے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جو پھر ایک پہلے سے موجود جو ناراضی ہے اس کو پھر نفرت کے اندر تبدیل کر دیتی ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صلہ رحمی کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ اتنا بھی اگر کر لیتے ہیں کہ جی آپ نے ایک جو شرعی سلام دعا ہے اس حد تک آپ نے معاملات رکھے ہوئے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، آپ کو کبھی موقع ایسا مل جاتا ہے، کوئی اہم موقع ہے، آپ اس پہ سلام دعا کر لیتے ہیں اور ان سے ایک رابطہ اس حد تک قائم رکھتے ہیں کہ جس کے اندر ناراضی کا تصور نہ ہو۔ ناراض نہیں ہونا چاہیے، قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے، مگر دوسری طرف یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ گھلے ملیں تو تبھی آپ کی صلہ رحمی کے حقوق پورے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ایسی اولاد کو بھی احساس عطا کرے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان میں سے بھی اگر کسی نے اپنے والدین کی دل آزاری کی تو وہ مشہور واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، جب ان کا وقت آخر آتا ہے اور ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تلقین کر رہے ہیں مگر وہ زبان سے ادا کرنے سے قاصر ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابی کا وقت آخر ہے، کلمہ کی تلقین کی جا رہی ہے مگر یہ نہیں پڑھ پا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال جو فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ کیا ان کی والدہ ہیں، بالکل حیات ہیں، عمر رسیدہ ہیں؟ فرمایا کیا وہ ان سے راضی ہیں؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو راضی نہیں ہیں، وہ تو ان سے اس طرح سے خوش نہیں ہیں۔ تو فرمایا جاؤ ان سے جا کے پہلے یہ کہو کہ وہ معاف کریں تو اللہ رب العزت بھی معاف فرمائے گا۔ اب اندازہ کریں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جن کا ایک اپنا مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک شان، ایک عظمت ہے، ان کے اندر بھی اگر اس طرح کی چیز آ جائے کہ والدہ کی ناراضی ہو جائے تو یہ اس کی سزا مل رہی ہے، یہ اس کا عتاب اور عقاب ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف جو والدہ کی خدمت ہے اس کا انعام کیا مل رہا ہے کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حارثہ میں نے آپ کی تلاوت کو جنت کے اندر سنا ہے، اب تلاوت یہاں پہ کر رہے ہیں اور آواز جنتیوں تک، جنت کے اندر پہنچ رہی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے، کیا کس وجہ سے یہ مقام ملا؟ تو فرمایا کہ ان کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، وہ جو اس طرح سے انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی، بڑھاپے کے اندر ان کی اس طرح سے لک آفٹر اور اس طرح سے خدمت کی کہ اللہ رب العزت نے یہ شان اور یہ مقام عطا فرمایا۔ اچھا پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدہ کی عظمت ذہن میں رہتی ہے، والد کے ساتھ انسان وہ بے رخی کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے، باپ کا بھی وہی مقام ہے، جہاں پر والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو وہاں پر باپ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا۔ وہیں پر یہ ارشاد فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی کے اندر ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کے اندر
جہاں پر اللہ رب العزت کے حقوق اور اس کی عبادات کی طرف متوجہ ہے، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق اور اس میں سے جو والدین کے حقوق ہیں ان کو پامال نہ کرے، ان کے لیے دکھ اور اذیت کا سبب نہ بنے۔ خاص طور پہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ کوشش کریں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے بھی تو ان سے معافی مانگ کر اور ان کے ساتھ اس طرح سے اپنی جو خطا ہے، اپنی جو لغزش ہے، اور سم ٹائم اگر ایون آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہوئی، انہیں سے غلطی ہوئی، تو بھی وہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ ان کے ساتھ انشاءاللہ اگر اس طرح سے ان سے معافی مانگیں گے، خود کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی ان سے معافی مانگ لیں گے، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی عزت کے اندر مزید اضافہ ہی کرے گا، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کسی بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتے تو اس کا کیا حکم ہوگا، کہ آپ کو فدیہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور قضا بھی کرنی ہوگی، یا دونوں میں سے کیا اس کا حکم کس طرح سے ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہے جس کی طرف بسا اوقات توجہ نہیں جاتی اور لوگ اس کے اندر افراط و تفریط کا شکار ہو کر اور یا کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ فدیہ آپ اس صورت کے اندر رمضان کے روزوں کا ادا کرتے ہیں جب آپ کی بیماری یا تکلیف ایسی ہو کہ بعد کے اندر بھی اس کے ٹھیک ہونے کے کوئی آثار نظر نہ آ رہے ہوں، اس کے کوئی امکانات نظر نہ آ رہے ہوں، تو اس صورت کے اندر بندہ یہ کرتا ہے کہ وہ فدیہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسی تکلیف ہے، ایسی بیماری ہے، وقتی طور پہ جیسے آپ بیمار ہو گئے ہیں، بخار ہے، صحت طبیعت خراب ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ اپنے روزوں کی بات کے اندر قضا کریں گے۔ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، اس میں کچھ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، وقتی طور پہ آپ اس کو پورا نہیں کر پا رہے کسی وجہ سے، تو آپ اس تکلیف سے بچنے کے لیے جو اسلام نے اجازت دی ہے، آپ روزہ توڑ بھی سکتے ہیں اگر بیماری کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی آپ بعد کے اندر اس کی قضا کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے اندر آپ فدیہ ہی ادا کریں گے۔ تو اس لیے اس معاملے کیونکہ پہلا ایک ہوتی ہے ہر چیز کی ایک ترتیب ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کے نماز ادا کرے گا، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشاروں کے ساتھ نماز ادا کرے گا۔ تو اب اگر کوئی شخص وہ کھڑے ہو کے نہیں نماز ادا کر پاتا تو وہ کہتا ہے جی بس میں اشاروں سے نماز پڑھ لوں، جبکہ وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص بعد کے اندر روزوں کی قضا کر سکتا ہے اور وہ قضا کرنے کے بجائے فقط فدیہ ادا کر دیتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے عمل کافی نہیں ہوگا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یہ ایک اپنی تسکین قلب کے لیے اور اللہ سے ایک محبت کا اظہار ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کا اظہار ہے، ایک مکمل اطمینان قلب کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے روزوں کی قضا بھی کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فدیہ بھی ادا کر دیتے ہیں، تو دونوں چیزیں کر لیتے ہیں تو وہ تو بہت ہی ان کے لیے ایک ماشاءاللہ برکت کا ہی معاملہ ہے، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ بعد میں قضا کر سکیں تو آپ فقط فدیے کو کافی سمجھیں، ایسا درست اور صحیح نہیں ہوتا۔ اچھا دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا جی گھر کے اندر اکثر و بیشتر ایک لڑائی جھگڑا رہتا ہے اور باہمی میاں بیوی کے دوران بھی بچے بھی ہر وقت آپس میں ایک جھگڑے کسی کیفیت سے میں رہتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ اچھا پہلے تو وہ جو بھی جھگڑے کی کیفیت ہے، جو بھی وجہ ہے، اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں تمام لوگ صاحب شعور ہوتے ہیں، آپ بیٹھ کے بات کریں گے بھئی کب تک ہم نے جھگڑ کے زندگی گزارنی ہے، 4 دن زندگی کے ہیں، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم گزار لیں اور جو بھی کوئی ناراضی ناچاکی کا معاملہ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس طرح سے پہلے تو آپ اس کو سولو کرنے کی کوشش کریں، جو بھی اس کی وجہ ہے، جو بھی ریزن ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ یہ ایک معمول بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی مجرب اور بڑا ہی بابرکت عمل ہے، اس کی بڑی برکات ہیں کہ آپ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل اس طرح سے کریں کہ گھر کے اندر جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، آپ سحری کے لیے بنا رہے ہیں، افطار کے لیے بنا رہے ہیں، خاص طور پہ اس رمضان میں یا اس سے ہٹ کر بھی دیگر مہینوں کے اندر جب بھی کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہوں، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو اسے آپ ان کھانے پینے کی چیزوں پہ دم کر کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں
ان سب کو وہی کھائیں وہی پئیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے بھی دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے نرمی پیدا فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ کو جو پریکٹیکل جو اس کے سلوشنز ہیں ان کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، ان کی طرف بھی توجہ کرنا ہوگی کہ آپ دیکھیں کہ بھئی آخر کیا وجہ ہے۔ انسان ایک باشعور ہے اور ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی کو اگر ہم لڑائی جھگڑوں کے اندر گزار دیں، آپس کی نفرتوں کے اندر گزار دیں تو بڑی محرومی ہے، بڑی بدنصیبی ہے۔ اس کے اندر خاص طور پہ جب بچوں کے بھی معاملات ہوں اور بچوں کے معاملات کے اندر والدین اگر ایک ایگزامپل یہ سیٹ کر دیں کہ وہ کم سے کم بچوں کے سامنے آپس میں جھگڑا نہ کر رہے ہوں، بچوں کے سامنے آپس میں وہ بد زبانی بد کلامی نہ کر رہے ہوں، تو کم سے کم اس کا بھی ایک اثر بچوں پہ پڑتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حیا اس حوالے سے قائم رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ بھی بیریئر ختم ہو جائے تو پھر وہ بھی اسی طرح سے بد زبانی بد کلامی بسا اوقات گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں، تو وہ انتہائی بدنصیبی اور محرومی کا سبب ہے، اور اس کے اندر پھر والدین کا حصہ وہ بھی ساتھ سے شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی کو کچھ لوگ پھر اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ شاید ہم پہ کوئی کسی نے عمل کرا دیا ہے، کوئی جادو کا اثر ہے، کوئی دیگر معاملات ہیں۔ یقیناً ایسی چیزیں وہ بھی ان کی بھی ایک اپنی جگہ پہ ایک حد تک حقیقت ہوتی ہے، مگر ہمارے یہاں بسا اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر چیز کے اندر ہی کوئی جادو ہے، سایہ ہے، کوئی جن کا اثر ہے، کسی بھوت کا اثر ہے، ہر چیز کوئی اسی نظر سے اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک انتہا ہے۔ آپ چلتے چلتے آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گر گئے، آپ جا رہے ہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، کہیں گاڑی لگ گئی ہے، گھر کے اندر آپ بیٹھے ہیں، توجہ نہیں کی، برتن ٹوٹ گیا، گر گیا۔ اب یہ 2-4 دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اب پکی بات ہے جی یہ تو ضرور کوئی نہ کوئی ہم پہ سایہ ہی ہے، تو اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنی جو معاملات ہیں ان کی طرف جب توجہ کریں، جہاں پر بھی کوئی سستی ہو رہی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آتی ہے۔ لیکن اگر ایسا احساس ہو، اور خاص طور پہ وہ گھرانے، وہ لوگ کہ جن کو بڑی جو کہتے ہیں نا جی ہمیں کسی نے بتایا بھی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، گھر کے اندر ایسی چیزیں ہو بھی رہی ہیں، تو اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ تو سورہ بقرہ ایک ایسی بابرکت صورت ہے کہ جو اس عمل کے حوالے سے، ایسی چیزوں کے حوالے سے بڑی پروٹیکشن اور بڑی خیر و برکت کا ایک ذریعہ بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ اٹھتے ہیں۔ تو آپ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اگر خدا نخواستہ آپ خود یا آپ کو اپنے گھر والوں کے حوالے سے کسی کے اوپر بھی یہ اثرات معلوم ہوتے ہیں، تو سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ اپنے یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کریں۔ دیکھیں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یقین کامل ہے۔ آپ پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہوئے یہ عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم اس کی برکتیں دیتا ہے۔ اور خاص طور پہ اس رمضان کے مہینے کے اندر تو جیسے جیسے یہ رمضان کے دن آگے بڑھ رہے ہیں اور جیسے جیسے آپ کی یہ عبادات، قرآن حکیم کی تلاوت، اس سے کیا ہوتا ہے؟ روح پاکیزہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جب آپ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اس عمل کی تاثیر میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ یہ عمل کریں اپنا کہ جس کے اندر یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور ہر روز ہو سکے تو سبحان اللہ بہت ہی بہترین، اور اگر ہر روز نہ کر سکیں تو اس طرح سے کریں گے ہر 3 دنوں کے اندر ایک مرتبہ سورہ بقرہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی آپ نے آج آغاز کیا ہے، کل بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اگلے دن بھی تلاوت کرتے ہیں، اور اس طرح سے آپ نے اس کی ختم کر لیا۔ پھر اس طرح سے کرتے ہوئے 21 دنوں کے اندر اگر آپ ہر روز ایک کر رہے ہیں تو 21 دنوں کے اندر، وگرنہ 41 دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ 41 دنوں تک یہ عمل جاری رکھیں۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی شبہ ہے بھی، ایسی کوئی چیز ہے بھی، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر رمضان مبارک کے اس مہینے کے اندر اذان کا اہتمام کریں، مختلف کمروں کے اندر انشاءاللہ وہاں پر بھی اذان کا بھی اہتمام کریں، اور معوذتین اس کو بھی اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی حفاظت بھی فرمائے اور آپ کے لیے اس کے اندر انشاءاللہ ہر طرح کے لیے آسانی کا ایک معاملہ کرے۔ اچھا، دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اب جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس کے اندر آپ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، یا پھر آپ کی جو قضا نمازیں رہتی ہیں آپ ان کو دہرائیں، وہ زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں اس کی اپنی اہمیت ہے۔ نوافل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی کا ذکر کیا کہ جس کے اندر
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ قرب کی وہ منزلیں حاصل کر جاتا ہے کہ جو عام طور پہ بسا اوقات انسان کو اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو نوافل کی اپنی برکات ہیں۔ نوافل کیا ہے؟ فرائض تو آپ نے ادا کرنا ہی ہے، تو نوافل آپ کی رب سے محبت کے اظہار کا ایک طریقہ کار ہے، اور آپ جتنا زیادہ اس کے اندر کثرت کرتے ہیں اللہ رب العزت یقیناً آپ کو اس کی برکتیں، اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ مگر دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ کے ذمے جو قضا نمازیں ہیں وہ آپ کے ایک طرح سے فرائض کے اندر، لوازمات کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ ان کی طرف بالکل ہی توجہ نہ کریں، ایسے نا جیسے آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اور آپ بجائے اس کے کہ اس کا قرض لوٹائیں، آپ دوسروں کو مال دیتے جائیں، ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں، اور وہ جس نے آپ کو قرض دیا ہوا ہے وہ اس بات کا منتظر ہے کہ بھئی میرا قرض تو واپس انسان کرے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک شریف انسان وہ اس بندے کا جس سے آپ نے 400-500 لیا ہوا ہے، آپ اس کو پہلے وہ دیں گے، اور پھر آپ باقی جہاں پہ بھی ماشاءاللہ کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ آپ ساتھ جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن پہلے آپ کی ترجیح یہ ہوگی کہ میں اس کا قرض لوٹاؤں۔ تو اسی طرح سے عبادات کے معاملات کے اندر بھی سب سے پہلے تو آپ کی ترجیح یہ ہو کہ اگر آپ کے ذمہ نمازیں رہی ہوئی ہیں تو آپ ان نمازوں کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نوافل، تو ایسا وقت ہوتا ہے انسان کے پاس، خاص طور پہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر آپ اپنی جو قضا نمازیں ان کو ساتھ ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جہاں پر آپ کے پاس دیگر وقت ہو میسر آئے اس کے اندر آپ ساتھ ساتھ اپنے جو نوافل ہیں ان کو بھی ادا کرتے جائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کی بھی برکتیں عطا فرمائے، اور اس کا اجر، اس کا ثواب اور اس کی برکات عطا فرمائے۔ اب جی نماز تراویح کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ نماز تراویح رمضان مبارک کے ببرکت مہینے کے اندر یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو روزہ وہ تو فرض ہے ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو دو ایسی خاص عبادات ہیں ان کا اپنا اجر اور اپنا ثواب اور اپنی برکتیں ہیں۔ اس میں سے ایک کیا ہے؟ وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے۔ آپ جس قدر زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کر سکتے ہیں آپ وہ کرتے ہیں، کہ اس کا تو عام دنوں کے اندر بھی بڑا مقام مرتبہ ہے، لیکن خاص طور پہ وہ مہینہ کہ جس مہینے کے اندر اس کا نزول ہوا، اور اللہ رب العزت نے جس مہینے کا تعارف اس طرح سے کروایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن حکیم کو نازل کیا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر جتنا بھی قرآن حکیم نازل ہو چکا ہوتا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور فرماتے، اور یہ آپ کا معمول ہوا کرتا۔ صحابہ کرام کا بھی اس مہینے کے اندر یہ کوشش ہوتی کہ کثرت کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے۔ تو اس مہینے کے اندر ایک تو قرآن حکیم کی تلاوت ہوگی، دوسری چیز ہے قیام اللیل۔ اب رات کو اٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی میں سے ایک یہ نماز تراویح بھی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ اس کی 2 رکعات کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت بھی ہے، اس پہ عمل کرتے ہوئے آپ انشاءاللہ یہ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت یقیناً اس کی برکتیں بھی عطا کرتا ہے، اور یہ بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جو روز حشر انسان کے لیے سفارش بھی کرتے ہیں، اور جن کی سفارش انسان کے حق کے اندر قبول کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکات عطا فرمائے۔ کالر ہیں ساتھ، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے بیٹا آپ؟ اللہ کی نعمت کرم، الحمدللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا بیٹا، میں وہ مسز جمیل بول رہی ہوں۔ تو میں نے وہ رمضان سے پہلے جو آپ چیریٹی کے لیے کلیکشن کر رہے تھے نا جی، اس کے بارے میں نے بتانا تھا کہ وہ میری بیٹی نے جو آپ لوگوں نے اس دن وہ بینک کا اچھا چلیں، جزاکم اللہ خیرن جی، اللہ رب العزت آپ کو برکت دے۔ آپ نے جو بھی ماشاءاللہ وہ پیش کیا اللہ کریم اسے قبول کرے۔ ابھی تو ظاہر ہے یہ ہمارا سوالات و جوابات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ہم آپ بالکل اپنے پروگرام کے اختتام پہ آپ پہنچے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے ناظرین کرام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم امت مسلمہ جہاں کہیں پر بھی مشکلات کا شکار ہے، ہمیں اس طرف بھی توجہ رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کے لیے جہاں کہیں پر بھی ہوں ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانیاں فرمائے، چاہے وہ کشمیر ہے، فلسطین ہے، سیریا ہے، اور وطن عزیز پاکستان ہے، اللہ رب العزت وہاں پر بھی ہر طرح کا امن و سکون عطا فرمائے۔ اور وہ تمام لوگ کہ جو مسلمان ہونے کی وجہ سے جن پہ مختلف طرح کی مصائب و آلام
کا جنہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ رب العزت ان کے اوپر بھی اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے اور ان کی مشکلات کو اللہ رب العزت آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی بخشش کا اہتمام نہ کر سکے تو وہ بڑا محروم اور بڑی بد نصیبی کا وہ شکار ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں محروم اور بد نصیبی سے بچا کر، محرومی اور شقاوت سے بچا کر اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں بنائے کہ جو اس رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر جہاں پر ہم اپنی عبادات ہیں اس کی طرف تو توجہ کر ہی رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک خاص طور پہ جس کو کہہ لیں ایک التجا کے طور پر یہ کہوں گا کہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتوں کے اندر جو دوریاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ میاں بیوی کے درمیان ناراضی ناچاکی ہے، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بہن بھائیوں میں ہے تو اسے اپنا قدم آگے بڑھائیں، اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ والدین سے اگر ملے ہوئے عرصہ گزر گیا ہے، ان کی دل آزاری ہوئی ہے تو ان کو منانے کی کوشش کریں کہ وقت انسان کے پاس یہی ہے۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اگر ہمارے دل کے اندر نرمی نہ پیدا ہو تو بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ہر طرح کی آسانیاں عطا فرمائے، خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی یہ مکمل بہاریں نصیب فرمائے، چاہے وہ رمضان کے روزے ہیں، آپ فدیہ ادا کر رہے ہیں، آپ اپنی نماز تراویح کر رہے ہیں، آپ جو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہیں، جملہ عبادات کو اللہ کریم اپنے جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، نور کی برسات ہے برکت مہمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔